کبھی سوچا ہے کہ تحریر میں یہ جو چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں جیسے کوما، فل سٹاپ، یہ اصل میں ایک بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے جس نے پوری دنیا ہی بدل دی؟ تو آج ہم رموز اوقاف یا پنکچویشن کے اسی چھپے ہوئے راز کو سمجھنے والے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ صرف کچھ نیم قانون نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آرٹ ہے، اپنی تحریر کو آواز اور طاقت دینے کا فن۔ اچھا، چلیں اسے ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اسکرین پر ان دو جملوں کو دیکھیں۔ ایک طرف تو یہ دادی کو کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہو گئی۔ اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ صرف ایک چھوٹا سا ننھا سا کوما، لیکن اسی نے دادی کی جان بچائی ہے۔ یہی تو ہے پنکچویشن کی اصل طاقت۔ تو بات ساری یہ ہے کہ پنکچویشن کا مقصد صرف اصولوں کو رٹنا نہیں، اصل مقصد تو دادی کو بچانا ہے۔ مطلب یہ کہ تحریر میں جو کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے نا، اسے ختم کرنا ہے، تاکہ جو بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں بالکل وہی مطلب سمجھا جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ نشانیاں آئیں کہاں سے؟ چلیں ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور پنکچویشن کے اس دلچسپ تاریخ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی انقلابی ٹیکنالوجی ہے جو پڑھنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ خود بھی ڈیولپ ہوئی۔ بہت پرانے وقتوں میں تحریریں کچھ ایسی دکھتی تھیں جیسے حروف کی ایک لمبی سی نہ ختم ہونے والی لائن۔ اسے کہتے تھے اسکرپچر کنٹینیوا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس زمانے میں پڑھنا ایک عوامی کام تھا، مطلب اونچی آواز میں پڑھا جاتا تھا۔ تحریر تو بس ایک تقریر کا ریکارڈ ہوتی تھی، اور یہ مانا جاتا تھا کہ پڑھنے والے کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ چیز ہے نا، وہ ہے اس کا ایولیوشن۔ دیکھیں، کہانی شروع ہوئی تقریباً 200 سال قبل مسیح ارسطوفانس سے۔ اس نے بس اتنا سوچا کہ بھائی بولنے والوں کو یہ تو بتاؤ کہ سانس کہاں لینی ہے، تو اس نے نقطے یعنی ڈاٹس استعمال کرنا شروع کر دیے۔ پھر 7ویں صدی آئی اور آئسوڈور آف سیویل نے سوچا، ارے رکو، ان نقطوں سے تو ہم جملوں کے حصوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اصل انقلاب تو آیا 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس کے ساتھ، جب ایلڈس منوشیس نے خاموشی سے اکیلے میں پڑھنے والوں کے لیے پنکچویشن کو سٹینڈرڈائز کر دیا، اور بس اسی ایک چیز نے پڑھنے کا پورا طریقہ ہی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پنکچویشن وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے پڑھنے کو ایک اجتماعی، یعنی سب کے سامنے اونچی آواز میں پڑھنے والے کام سے ایک ذاتی، خاموش اور تیزی سے سمجھنے والے عمل میں بدل دیا۔ یہ آج کے پڑھنے والے کے لیے بالکل ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ اچھا، پنکچویشن صرف گرامر کے اصولوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے لکھنے والا اپنی آواز بناتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ تحریر کی میوزک ہے جو پڑھنے والے کے ذہن میں ایک خاص ٹون، ایک رفتار بناتی ہے۔ مثال کے طور پر اس ایکسکلیمیشن مارک کو ہی لے لیں۔ ایف اسکاٹ فٹز جیرالڈ جیسے بڑے لکھاری تو اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا تو مشہور قول ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہی لطیفے پر خود ہی ہنس پڑے۔ ان کے مطابق اس سے تحریر غیر سنجیدہ اور کچھ زیادہ ہی جذباتی لگنے لگتی ہے۔ دوسری طرف ہے ایم ڈیش، یہ ایک دم سے ایک رکاوٹ، ایک جھٹکا سا پیدا کرتا ہے۔ آر ایل آسٹائن جیسے مصنف اسے ڈراؤنے لمحات میں ایک سڈن ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ لڑکھڑایا، گرا اور سیدھا کھلی قبر میں جا گرا۔ یہ ایک غیر رسمی اور تیز رفتار فیلنگ دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے سیمی کولن۔ کرٹ وانیگیٹ نے تو مذاق میں کہا تھا کہ اس کا واحد مقصد یہ دکھانا ہوتا ہے کہ لکھنے والا کالج گیا ہوا ہے، اور یہ بات سیمی کولن کے رسمی یعنی فارمل اور ایکیڈیمک لہجے کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے۔ چلیں اب کچھ پریکٹیکل اصولوں کی طرف آتے ہیں، اور شروعات کرتے ہیں سب سے زیادہ ورسٹائل نشان سے، یعنی کوما سے۔ اسے آپ پنکچویشن کی دنیا کا سوئس آرمی نائف بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کوما کے بنیادی طور پر 4 کام ہیں۔ پہلا، یہ ایک لسٹر ہے جو چیزوں کی فہرست بناتا ہے، جیسے سیب، کیلے اور ناشپاتی۔ دوسرا، یہ ایک لنکر ہے جو 2 جملوں کو جوڑتا ہے، جیسے موسم اچھا تھا اس لیے ہم باہر چلے گئے۔ تیسرا، یہ ایک انٹروڈیوسر ہے جو کسی تعارفی جملے کو الگ کرتا ہے، جیسے بدقسمتی سے ٹرین لیٹ تھی۔ اور چوتھا، یہ ایک انسرٹر ہے جو غیر ضروری معلومات کو جملے کے بیچ میں ڈالتا ہے۔ اچھا، کوما کے استعمال میں ایک بہت مشہور بحث ہے آکسفورڈ کوما کی۔ امریکن انگلش میں جیسا کہ بائیں طرف ہے، لسٹ کی آخری چیز سے پہلے کوما لگانا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، جبکہ برٹش انگلش میں اسے اکثر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ غلط نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپنی تحریر میں آپ ایک ہی طریقہ استعمال کریں۔
اب بات کرتے ہیں سیمی کولن اور کولن کی۔ یہ نشان صرف جملوں کو جوڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کے بیچ میں ایک خاص تعلق بھی بناتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ سیمی کولن کو سمجھیں ایک ترازو کی طرح۔ یہ دو برابر کے مکمل جملوں کو جوڑ کر ایک توازن بناتا ہے، اور دوسری طرف ہے کولون، جو ایک تیر کی طرح ہے۔ یہ ایک عام سی بات سے اس کی وضاحت، مثال یا لسٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب کولن کا سب سے بڑا اصول یاد رکھیں، اس سے پہلے ہمیشہ ایک مکمل جملہ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایسے نہیں لکھ سکتے، میرے پسندیدہ رنگ ہیں نیلا، ہرا اور سرخ۔ یہ غلط ہے۔ صحیح جملہ یہ ہوگا، میرے 3 پسندیدہ رنگ ہیں نیلا، ہرا اور سرخ۔ یہ ایک بہت عام غلطی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اب جب ہم نے اصول تو سیکھ لیے ہیں، چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے لکھنے میں ہونے والی عام غلطیوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت ہی عام غلطی ہے جسے کاما سپلائس کہتے ہیں۔ یہ تب ہوتی ہے جب 2 مکمل جملوں کو صرف ایک کاما سے جوڑ دیا جائے، جیسے یہ جملہ کوالہ ریچ دراصل ریچ نہیں ہے، وہ مارسپیلز ہیں۔ یہاں یہ کاما کافی نہیں ہے، مطلب ایک کاما اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ 2 الگ الگ خیالات کو آپس میں جوڑ سکے۔ خوش قسمتی سے اس مسئلے کے 4 بہت آسان حل ہیں۔ پہلا، فل سٹاپ لگائیں اور 2 الگ جملے بنا دیں۔ دوسرا، اگر دونوں خیالات بہت قریب کے ہیں تو سیمی کولن استعمال کریں۔ تیسرا، کاما کے ساتھ ایک کنجنکشن یعنی فین بوائز میں سے کوئی ایک لگا دیں۔ یا پھر چوتھا حل یہ ہے کہ ایک جملے کو دوسرے پر منحصر یعنی ڈیپینڈنٹ بنا دیں۔ اور آخر میں یہ ایک کوئک سمری ہے جو بہت سی کنفیوژن سے بچا سکتی ہے، خاص طور پر اگر امریکی اور برطانوی دونوں طرح کے پڑھنے والوں کے لیے لکھا جا رہا ہو۔ 2 سب سے بڑے فرق ہیں، ایک تو سیریل کاما کا استعمال اور دوسرا کوٹیشن مارکس کے ساتھ باقی نشانات کہاں لگیں گے۔ ان اصولوں کو ذہن میں رکھنے سے تحریر زیادہ پروفیشنل اور صاف لگتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا پنکچویشن صرف گرامر کے کچھ سخت اصولوں کا سیٹ ہے، یا یہ تحریر کی وہ موسیقی ہے جو اس میں جان ڈال دیتی ہے؟ شاید جواب یہ ہے کہ یہ دونوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی۔